یہ کہتے ہوئے صلاح الدین کی آنکھوں سے شعلے اٹھے اور اس نے ان کا سر ایک سیکنڈ کے اندر قلم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت ہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی والی نا غیرت ہوئے نا تو 2 سال بندے نو نیند بھی نہیں آتی۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر خان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیسی ولیج پی کے۔ میرے یوٹیوب ویور، سب سے پہلے تو میں ایک بہت ہی افسوسناک جو نیوز ہے آپ سب کو پتہ ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سویڈن میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، نعوذ باللہ، قرآن پاک کو جو نظر آتش کیا گیا ہے، ایک قانونی طریقے سے اس جو ایک غلیظ ترین انسان ہے اس کی باقاعدہ حفاظت کی گئی ہے، اور قرآن پاک کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اپنے حکومت پاکستان سے اور OIC جو کہ اسلامی دنیا کی ایک کانفرنس ہے، ان سے التماس کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے جذبات کو جس طرح ٹھیس پہنچ رہی ہے، آپ اس پر کھل کر اپنا جو ہے اظہار کریں، اور ان کے جو سویڈش کے سفیر ہیں ان کو ملک سے بدر کیا جائے۔ ان جیسے لعنتی انسانوں کو جو کہ آزادی رائے کی آڑ میں اس طرح کے گھنونے جرم کر رہے ہیں، وہاں پر ایک قانون پاس ہونا چاہیے۔ وہاں کے مسلمانوں کے جذبات، جو یہ نہیں کہ صرف وہاں کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، سارے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ جو کانٹا قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر جو بےتاب ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ ایک مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی ناپاک جسارت جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کبھی یورپی ممالک مختلف ہیلے حربے آزادی رائے کی آڑ میں مختلف بہانے بنا کر ہمیشہ کوئی نہ کوئی گھنونی حرکت کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو ہم اقوام متحدہ سے بھی، جو کہ عالمی ادارے ہیں، ان سے بھی، اور OIC سے بھی، اور خاص کر اپنے ملک پاکستان سے، ترکی، افغانستان، ایران، جتنی بھی اسلامک سٹیٹس ہیں، وہ فی الفور اس کا رد عمل دیں، اور سویڈن کے ہے سفیر، ان کو ملک سے بدر کیا جائے، تاکہ اس طرح مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے زود و کوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مستقبل میں ایسے کوئی واقعات رونما نہ ہوں۔ اس سے تو اچھے روس والے ہیں، انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کو گلے سے لگا لیا ہے، اور اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو دہشت گرد بن گئے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔ مسلمان ہمیشہ جب ان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، جب ان کی عزت کو للکارا جاتا ہے، تو کوئی بھی انسان پھر اس طرح کے قدم اٹھا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ اور یہ واقعہ اس وقت رونما ہے جب عید والے دن مسلمان نماز عید پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، تو وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اپیل کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے کہ جمعے والے دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ پاکستان تو اسلامی دنیا کا واحد ایٹم پاور ملک ہے، تو اسے چاہیے کہ ان جیسے دشمنوں کو للکارا جائے، اور ان کو اس طریقے سے پیغام دیا جائے کہ اپنے بندوں کو لگام دیں، ورنہ جو ہر ایک مسلمان ہے اپنے ان چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ رونما ہوتا ہے تو انشاءاللہ مسلمان سب مل کر ایک ایسی اسٹیٹ بن کر ابھریں گے کہ ان دشمنوں کے ناپاک ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس میں بھی اس طرح کی گھنونی حرکت کی گئی تھی کچھ سال پہلے، تو الحمدللہ اب فرانس کے حالات آپ دیکھیں، آپ میڈیا میں دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، وہاں پہ ان کے نیوز دیکھ لیں، وہاں پہ آج کیا حالات ہیں۔ یہ سب لوگ، یہ سب حالات کس وجہ سے رونما ہو رہے ہیں، ان پر ایک عذاب آ رہا ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ ایسے لوگوں کو اسی طرح عذاب دے کر ان کو ختم کیا جائے کہ وہ لوگ اپنوں کے ہی دشمن بن چکے ہیں اس وقت۔ آج مجھے کہنے دیجیے کہ یہاں پر مجھے ایک صلاح الدین ایوبی کا وہ واقعہ یاد آ گیا، جب صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک انگریز حکمران تھا، رینالڈ اس کا میرا خیال نام تھا۔ اس نے ایک مسلمانوں کو قافلہ جا رہا تھا، وہاں پہ اس نے مسلمانوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو مارا، اور مسلمانوں کو مارتے وقت وہاں کے ایک مسلمان کو للکار کر کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد جو تمہیں آ کر بچا لے، اب بتاؤ کہاں ہے۔ تو اس نے یہ کہتے ہوئے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، اور کئیوں کو شہید کر دیا، کئیوں کو زخمی کر دیا، قافلے لوٹ لیے گئے۔ تو جب یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، خدا کی قسم جب تک میں اس کا سر قلم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ارے غیرت ہو تو ایسی ہو، جب اس طرح کی غیرت ہو نا۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے نا، اس نے کہا کہ بول تیرا نبی کہاں ہے، تیری مدد کو آئے گا
اب بول۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے خدا کی قسم 2 سال مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ ایک تو میں فلسطین کو آزاد کر سکوں اور دوسری مہلت دے کہ میں اس رینالڈ کا سر قلم کر سکوں اور اس سے پوچھ سکوں کہ یہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین فتح کیا اور رینالڈ پکڑا گیا تو سارے کمانڈروں کو ایک کمرے میں بلایا گیا، رینالڈ کو بھی بلایا گیا اور پھر کہا سارے کمانڈروں کو تم آزاد ہو، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ فتح مکہ کے بعد بھی میرے نبی نے اس طرح سب کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن رینالڈ کو کہا ہاں اب بول، تم نے کیا کہا تھا کہ کہاں ہے تیرا نبی؟ تو اب محمد کا غلام آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین کی آنکھوں سے شعلے اٹھے اور اس نے ان کا سر 1 سیکنڈ کے اندر قلم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت، یہ ہوتی ہے حمیت۔ اگر مسلمانوں میں اتنی ایمانی غیرت ہے تو سب مسلمان مل کے اسی طرح جو ہے نا اپنے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھائیں اور دنیا کو بتلائیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کہ اپنے بدلہ لینا جانتی ہے۔ اگر کوئی ان کو للکارے، اگر کوئی امن کی پیشکش کرے تو پھر امن بھی قبول کرتی ہے۔ تو آج ہمیں وہ صلاح الدین ایوبی والی غیرت دکھانی ہوگی۔ آج ہمیں صلاح الدین ایوبی والے وہ دن یاد آئیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ مسلمانوں کی صف میں پیدا ہو کر امت کو اکٹھا کر کے دنیا کو فتح کرے گا انشاءاللہ۔